یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے قرآن و احادیث میں بے شمار تعلیمات ارشاد فرمائی گئی. یتیم کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، اور ان کے حقوق کیا ہیں؟ عموماً ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہوا ہو وہ یتیم ہے، چاہے کسی بھی عمر. جس کی ماں فوت ہو وہ مسکین. حالانکہ یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن کسی صورت بھی درست نہیں. یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد بلوغت سے پہلے وفات پا جائے، وہ یتیم ہے. جب وہ بالغ ہو جائے، با اختیار ہو جائے، تو وہ یتامہ کی فہرست سے نکل جاتا ہے. اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، ذخیرہ نہ ہو. ابھی کھایا، شام کو کیا کھانا ہے معلوم، خالی ہاتھ. مسکین کے مترادفات ہیں غریب، مفلس، فقیر، ضرورت مند. مسکین اور فقراء یا مفلسین میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو ہوتا ہے. مسکین کے پاس کچھ بھی ذخیرہ نہیں ہوتا. لیکن ان سب کو یکجا بھی مانا جاتا ہے. فقیر، مفلس، غریب، حاجت مند، مسکین، ان سب کے احکام بھی مشترکہ. یتیم معاشرے کا مظلوم ترین فرد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی، اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی، اسے محبت پدری سے نوازنے والا کوئی. ظاہر ہے جس کا خون ہو، جو پیار وہ کر سکتا ہے، اولاد سے کوئی اور نہیں کرتا. نہ ہی اسے باپ کا پیار کاملاً دے سکتا ہے. اسی لیے یتیموں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور محبت پیار کی بڑی تاکید کی گئی. یہاں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بالخصوص یتیموں کی بڑی حق تلفی ہوتی تھی. اگر کوئی آدمی وفات پا جاتا، اس کے بچے چھوٹے ہوتے، تو رشتہ دار، خاندان والے ان کے مال کو ہڑپ کر لیتے اور انہیں دولت سے محروم کر دیتے. وہ نوالے کو ترستے تھے. اس لیے اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی، بلکہ سورۃ نساء میں آغاز میں یتیموں کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یتیموں کے مال کے ساتھ ملا کر مال نہ کھاؤ. کوئی زیادہ ہمدرد ہوتا نا تو وہ اپنے فوت شدہ بھائی کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتا، ان کی جائیداد کا بھی
اور اپنا بھی کچھ حصہ ملا کے تو ان کی پرورش کرتا، اپنا 10% ملاتا اور 90% ان کا ملاتا، خود 10 روپے ڈالتا، 90 روپے ان کے ڈال دیتا، یوں ان کی دولت جلدی ختم ہو جاتی، اور جب وہ بلوغت کو پہنچتے تو وہ تہی دامن ہوتے تھے۔ یہ یتیموں کا مال کھانے کا طریقہ تھا۔ بظاہر دنیا کو بتا رہے ہوتے تھے ہم پرورش کر رہے ہیں، ہم پال رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا مال کھا رہے ہوتے تھے۔ اس لیے فرما دیا کہ ان کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اگر ملانا ہی ہے تو انصاف کے ساتھ ملاؤ۔ آپ کے گھر کے 5 افراد ہیں، وہ 3 ہیں، تو ان کا 3 کے حساب سے اور اپنا 5 کے حساب سے خرچ مکس کرو، اور ان کی ضرورتیں ان کے پیسوں سے پوری کرو، اپنی ضرورتیں اپنے پیسوں سے پوری۔ اور اگر کوئی ان کے مال کو بالکل خرچ نہ کرے، ذخیرہ کر کے رکھ دے اور اپنے مال سے ان کی پرورش کرے، تو اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی تعریف بھی کی گئی کہ ایسے لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، وہ لوگ جو خود بھی بھوک اور طلب ہوتی ہے اس کے باوجود یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کو کھلاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ تو جہالت کی باتیں تھی، اسلام نے اس جہالت کے زور کو، تصور کو، خیال کو توڑا، بتایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، تاکہ یتیم کے مال میں تصرف کریں بھی تو احتیاط کے ساتھ کریں۔ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یتیم کے مال کو زیادتی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فریب دے کر بظاہر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی پرورش ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کے مال کو کھاتے ہیں۔ فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کن کو؟ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ خاندان میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہاں یہ احتیاط برتنے کی تعلیم ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو یتیموں کو پرورش کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا والی وارث کوئی، ان کا پرسان حال کوئی، تو اگر ہمدردی کرنی ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ پرورش بھی نہیں کر رہے، ان کو پال بھی نہیں رہے، ان کا خیال بھی نہیں رکھتے، وہ اگر کھائیں تو کیا ان کے لیے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ یتیم کے مال میں تصرف کا کسی کو حق نہیں، حتیٰ کہ یتیم بچے کو بھی نہیں۔ 1-2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا، وہ نابالغ ہیں، ان کی والدہ ہے، تو ان پر اتنا خرچ کر سکتی ہے جس سے ان کی تعلیم اور کھانا پینا ضروریات پوری ہوں۔ اس سے زیادہ انہیں سیر کروانے کے لیے ان کے پیسے اڑائے، لوگوں کو دعوتیں کھلانے کے لیے ان کے پیسے اڑائے، تو اس کا تصرف کسی کو بھی نہیں۔ والدہ اپنے حق میں سے دے، لیکن جو ترکہ ہے، جو وراثت بچوں کی ہے، اس میں کسی اور کو تصرف کا حق نہیں۔ اور ہمارے یہاں جی اگر کہیں جی میت ہے تو جو مرا ہے آدمی، جو ان کا باپ ہے، اس کا مال ہے، ہم بچوں کا تھوڑی خرچ کر رہے ہیں۔ اس کا مال تب تک تھا جب تک اس کی سانسیں چلتی تھی، جو ہی بندہ مرتا ہے تو اس کی حیثیت زیرو ہو جاتی، پراپرٹی، جائیداد، دولت اس کی نہیں رہتی، وہ وارثوں کی ہو جاتی مرتے۔ ہاں اگر کوئی وصیت کی ہو تو وہ لاگو ہوتی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عموماً ہماری معاشرتی غلطی ہے، ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں، انہی یتیموں کا مال کھاتے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ سال ثواب کر رہے ہیں،
سال ثواب کرنا ہے تو خود پڑھ کے کرو، ان کے کھانے کے ساتھ ہی ہونا ہے سال ثواب۔ یتیموں کا مال کھانے کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، پیٹوں میں آگ برتے ہیں اور عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کون؟ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو زیادتی کر کے ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ تو یتیموں کے مال میں انتہائی احتیاط رکھنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ایسے گھر سے بھی کھانے پینے سے گریز کرتے تھے جہاں شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ یتیم ہو اور ان کا مال، ان کی چونکہ اجازت ہو بھی تب بھی وہ اجازت معتبر نہیں ہوتی، تو ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں، تو یہ کھانا درست نہیں ہوگا، اور ہم جا کر تیسرے دن ہی بیٹھ جاتے ہوتے ہیں، پھر 10ویں دن پھر بیٹھ جاتے ہیں، 40ویں دن پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہر سال کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کھلانا چاہیے، ان کا مال کھانا نہیں چاہیے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، شفقت کریں، انہیں احساس نہ ہو کہ ہم معاشرے میں مظلوم ہیں، انہیں احساس نہ ہو ہم معاشرے میں تنہا ہیں، ہمارا کوئی اپنا نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے ساتھ پیار کیا، دل کی سختی کم ہو، دل میں نرمی آئے گی، احساس اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں۔ یتیموں کے ساتھ محبت کی تعلیم دی ہے حضور علیہ السلام۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم بچے یا یتیم بچی کا خیال رکھا، صرف مال بھی نہیں کھلایا، ان پر کچھ نثار بھی نہیں کیا، صرف سرپرستی کر آتے جاتے محبت کا اظہار کر دیا، فرمایا جس نے کسی یتیم بچے یا بچی کا خیال رکھا، میں اور وہ قیامت کے دن یوں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر حضور نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن یوں۔ یہ یتیم کے ساتھ محبت کا صلہ ہے، بدلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ تلے جتنے بال ہوں گے اتنی اللہ نے کیا، اتنی نیکیاں اللہ نے۔ یہ یتیموں کا خیال رکھنے کا صلہ ہے، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے کا صلہ ہے۔ تو یتیموں کو معاشرے کا محروم فرد نہیں محسوس کرنا چاہیے اور نہ انہیں محسوس ہونے دینا چاہیے۔ یہ ہم سب کی معاشرتی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ضرورت حاجت ہو پوری کریں، نہ کہ ان کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کریں۔ آج جب کوئی بھائی فوت ہوتا ہے نا تو دوسرے بھائی دیکھتے ہیں بھتیجے چھوٹے ہیں، چلو پہلے ان کی جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں، باقی بعد میں دیکھا ہے۔ اور ایسے بے شمار کیسز ہیں ہمارے پاس۔ یہ جائیدادیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، یہ دولتیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، ہاں ساتھ وہی جانا ہے جو کیا ہے یہاں۔ تو اچھا کر کے جائیں تاکہ کل اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو، اللہ کے یہاں مواخذہ نہ ہو جائے، پکڑے نہ جائیں۔ یہ تو بڑی سخت طریقے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھا کے آؤ گے تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور انہیں جھڑکنا، ان کے ساتھ سختی کرنا ایسے انداز میں کہ پھر وہ پریشان ہو، اس کی بھی اجازت نہیں دی، منع کری۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو والد کا سایہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو باور بھی کرواتے ہیں۔ وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو ڈانٹنا نہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ پہلے باور کروایا کہ آپ بھی یتیمی کی زندگی گزار کر آئے ہیں، اب یہ تعلیم آگے عام کیجئے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو ڈانٹا نہ جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، نرمی سے پیش آیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، محبت اور پیار کی جائے،
انہیں اپنائیت باور کروائی جائے تاکہ وہ سمجھیں ہمارے سر پر کوئی ہے شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ ساتھ مسکینوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ مسکین ضرورت مند، حاجت مند، غریب اور مفلس کا ہے۔ اب جو غریب اور مفلس ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اللہ قرآن میں دیتے ہیں۔ جہاں یتیم کے حوالے سے بیان فرمایا وہیں پر مسکین کے حوالے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جو غریب محتاج سوال کرے اسے جھڑکو نہ، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو۔ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسکین بھی تمہارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اسے دولت سے محروم رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں رہا، اس کے ساتھ انسانیت جیسا سلوک ہی نہ کیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تمہاری طرح ہی انسان ہے، اس کی خواہشات بھی ہیں، اس کے جذبات بھی ہیں، اسے بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ مجبور ہو کر اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ بے بس ہو کر اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو جھڑکو نہ، اسے جھڑکو نہ۔ ہماری مسجد میں عموماً لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں درخواست کرنے کے لیے، اگرچہ یہ خلاف ادب ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے، وہ اپنی عزت کو گرا کر کھڑا ہو گیا، اپنے نفس کو مار کے کھڑا ہو گیا ہے، تو ہمیں تو احساس کرنا چاہیے نا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ اگر دھوکے باز ہے یا وہ ضرورت مند نہیں، ضرورت مند بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ پیشہ ور ہے، نہیں، مطلق فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جو اپنی عزت روند کر کھڑا ہو گیا ہے تم اسے نہ ڈانٹو۔ اب یہاں جو آتا ہے ضرورت مند ہی محسوس ہوتا ہے، نہ بھی ہو تب بھی کھڑا تو ہو گیا، سائل تو بن گیا۔ جب سائل بن گیا ہے تو پھر جھڑکنے کی ضرورت۔ راستے میں بھی چلتے ہوئے اگر کوئی عموماً مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک کی کون سنتا ہے، یہاں درخواست کر لیتے ہیں شاید کوئی سن لے، کہیں سنوائی ہو جائے۔ تو جب وہ سوال کرے دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جس قدر ممکن ہو تعاون کرنا چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے اچھے کلمات کہہ دیں۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں زیادہ نوازے، اللہ تمہارے لیے دعا کا یہ بہترین صدقہ ہے دعا۔ مالی تعاون کرنے کی حیثیت نہیں، عموماً 10-20 کی تو سبھی کی ہوتی ہے اور اتنا کر کے ہی جانا چاہیے۔ دینے کی عادت اچھی ہوتی ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو دینے کی عادت ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں دیتے اچھی دعا دے دیں، وہ بھی نہیں دیتے تو کم از کم زبان سے تلخ بات نہ، اسے گزند نہ پہنچائیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے دل کو اذیت نہ پہنچائیں۔ یہ غلط ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندوں سے فرمائے گا، اے میرے بندو، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری نہیں کی، میں ضرورت مند تھا، تم نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ بندے عرض کریں گے مولا تو کھانے پینے سے بری ہے، تو بیماری سے بری ہے، ماورا ہے، تجھے کسی کی حاجت ہو ہی نہیں سکتی، تو مشکل کشا ہے، دوسروں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بندے کی صورت میں تمہارے پاس تھا، میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا نا فلاں فلاں موقع پہ، اس نے کھانے کے لیے مانگا تھا، تم نے بھگا دیا تھا، ایسا ہی تھا جیسے مجھے بھگا۔ اس نے پینے کے لیے مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، ایسا ہی تھا جیسے مجھے انکار کیا۔ وہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، ایسا ہی تھا جیسے میری عیادت نہیں کی۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے
افسوس اور شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، کاش میں دنیا میں حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا، کاش میں مسکینوں کو دیتا، کاش میں کسی سائل کو خالی ہاتھ جانے ہی نہ دیتا۔ یقین کریں یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ یہ کرنے والا دنیا میں بھی سکھی ہے اور آخرت میں بھی سکھی ہے۔ دینے سے گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، اور دلی سکون ملتا ہے، راحت۔ میں نے ایک دفعہ نا اپنی جماعت میں بچوں سے کہا، میں نے کہا آپ آتے جاتے ہو 100 200 400 500 روپیہ یومیہ خرچ لیتے ہو، تو روزانہ 10 روپے نکال کے رکھ لیا کرو اللہ کے راستے میں، اپنی جیب خرچ میں سے۔ ہفتے 10 دن کے بعد میں نے ان کو کہا اب جتنے جمع ہوئے نا کسی آس پاس ضرورت مند کو دے کر وہ دو، وہ 100 ہو 50 ہو جتنے بھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ روز آپ 500 روپے کھاتے ہو، ایویں اڑا دیتے ہو، آج جو 150 روپے کسی غریب کو مستحق کو دیا ہے، بتاؤ روزانہ جو 500 روپے کی چیز کھاتے ہو اس کا مزہ زیادہ ہوتا ہے یا یہ 50 روپے جو کسی مستحق کو دیا ہے اس کا مزہ؟ کہنے لگے سر اس سے جو خوشی ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ملتی۔ یہ عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو دینے کی، دینے والی عادت اچھی ہے، اور دینے سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا جنگل میں، اس نے آواز سنی بادل گرج رہے ہیں، اور بادلوں میں آواز آئی کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ کہتے میں نے بادلوں کو دیکھا، بادل کچھ آگے گئے، ایک چٹان پر برسنا شروع ہو گئے، اور اس چٹان پتھریلا علاقہ تھا، چٹان سے بہتا ہوا پانی ایک نالے کے ذریعے چل پڑا۔ میں بھی پانی کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے دیکھا وہ پانی ایک باغ تک پہنچا ہے، اور باغ میں ایک آدمی کھدال پکڑے پانی کو دائیں بائیں نکال رہا ہے، جہاں جہاں اسے ضرورت تھی پانی سے سیراب کر رہا تھا باغ کو۔ کہتے میں نے دیکھا کہاں بادل برسے، کہاں سے بہتا ہوا پانی یہاں بھی پہنچ گیا۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے مجھے آواز آئی تھی۔ میں نے کہا کون سی نیکی کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کہاں سے بادل تمہارے باغ میں بھیج رہے ہیں؟ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں پتا، بس میں اتنا کرتا ہوں میرا اس باغ میں سے جتنا نفع ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں مسکینوں محتاجوں مسافروں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس باغ پر لگاتا ہوں، باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ گویا کہ اپنی ٹوٹل آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو مجھے الحمدللہ کبھی پریشانی نہیں ہوئی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو خرچ کر رہے ہیں، گھٹتا نہیں ہے، یہ صرف ذہن، یہ گمانے والی ذات اللہ کی ہے، کہاں سے پیسہ گما کے کہاں لے کے جانا ہے وہ اسے پتا ہے۔ اور آج تک دیکھا نہیں گیا کہ خرچ کرنے والا غریب ہو گیا، آج تک نہیں دیکھا گیا کہ بانٹنے والے کے پاس کم ہوا۔ بانٹنے والے کا بڑھتا ہی ہے، گھٹتا نہیں۔ آپ آج بھی دنیا کے جتنے امیر آدمی ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ انڈیا کا جو معروف دولت مند شخص ہے امبانی فیملی، ان کا اربوں روپے کے حساب سے عوام پر خرچ ہوتا ہے، جو یوں ہی کر رہے ہیں خدمت خلق۔ بے شمار ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے، وہ تو ایک غیر مسلم ہے، ان کا عمل اللہ جانے۔ لیکن مسلمان کے لیے تو وعدہ ہے، تمہیں دیا بھی اللہ نے ہے، اور تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا۔ یہ تو فری کے سودے اور فری کے نفع ہیں۔ تو یتیموں کے حقوق کا بھی پاس رکھو، مسکینوں کے حقوق کا بھی پاس رکھو، مسکینوں کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اگر کوئی تمہارے پاس ضرورت مند آ جائے اس کی ضرورت پوری کرو، حاجت مند آئے اس کی حاجت پوری کرو۔ ویسے ہی مدد کے لیے کوئی آیا ہے، مالی اعتبار سے نہیں، آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی حوالے سے سفارش کر دیں، کہیں کام آ جائیں، تو وہ آؤ۔ دوسروں کے کام آنے سے ہی زندگی ہے، دوسروں کو خوشیاں دینے سے ہی خوشیاں ملتی ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔
جو دوسروں سے پیار کرتے ہیں، جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں، انسانیت سے بلا تفریق مسالک، بلا تفریق مذاہب، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کس مذہب کا ہے، وہ کس قوم کا ہے، یہ پیچھے ڈال دیں، انسانیت کو فروغ دیں۔ یہ انسانی تعلیم ہے۔ انسان انسانیت سے، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو انسانیت ہمیں ہمارا دین اور مذہب سکھاتا تھا، وہ انسانیت ہم میں نہیں رہی، اور جنہیں ہم کافر اور جہنمی کہتے ہیں، کوٹ کوٹ کر ان میں انسانیت بھری۔ وہ تو جانوروں اور درندوں کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بے چین ہو جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے انسان تڑپ رہا ہو، مسلمان ہو، اپنا ہو، ہم اسے بھی دیکھ کر منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ مر چکے ہیں ہمارے ضمیر، مردہ ہو چکے ہیں، تو پھر کہاں سے رحمتیں اور برکتیں ہیں؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں؟ انعامات انسانوں کے لیے ہیں، اور انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے۔ اپنی انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ حضور کے صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ کہاں ضرورت مند حاجت مند ہے، اور وہاں جا کر اس کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اور آج ضرورت مند خود ہمارے پاس چل کر آئے، ہم اسے بھی ڈانٹ دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آخری بات عرض کرتا ہوں، خلافت کا بوجھ، ذمہ داری کندھوں پہ پڑی، ظاہر بات ہے جب ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو پھر معمولات کم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ میں نیکیوں میں جس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکا، ہر نیکی میں ابو بکر مجھ سے آگے ہوتا تھا۔ ایک دن جب حضور نے چندہ جمع کرنے کا اعلان کیا جہاد کے لیے، سارے لوگ لا رہے ہیں، میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آیا کہ آج تو ابو بکر مجھ سے آگے نہیں جائے گا۔ جب وہاں پہنچے حضور نے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول گھر کا آدھا مال لے آئے ہوں۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول گھر کا سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلے ہوتے تھے۔ ہم تو دولت میں اور بلڈنگ میں اور گاڑیوں میں اور بنگلوں میں مقابلے کر رہے ہیں نا، یہ مقابلے یہیں رہ جانے ہیں۔ جو مقابلے نیکی کے ہیں وہ وہاں کام آئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بن گئے، میں نے سوچا آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اب موقع ہے کہ میں کوئی ایسی نیکی کروں کہ جو نیکی ابو بکر نہ کر سکے، میرے کھاتے میں منفرد نیکی ہو۔ وگرنہ ابو بکر کی تو ایک نیکی جو حضور کے ساتھ غار میں رات گزاری ہے، ایک رات پوری دنیا کی عبادتوں سے افضل ہے، جو خدمت میں حضور کی خدمت میں گزاری۔ اسی لیے تو ان سے درخواست کرتے ہیں حضرت عمر کہ ابو بکر ایک رات کا اجر مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں تم لے لو۔ ان سے تو نہیں مقابلہ ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم نا ایک رات لیٹے ہوئے تھے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، عائشہ کیا جانتی ہو کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ ظاہر بات ہے میرے ابا ہی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق کی؟ فرمانے لگے نہیں، عمر کی۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، ستارے تو ہم اکاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا، گویا عمر کی نیکیاں بے انتہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں پریشان ہو گئی، میرے ابا کا نام نہیں لیا، حضرت عمر کا نام۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ہے نیکیوں کا عالم، جن کو دنیا میں بارہا جنتی حضور نے فرمایا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، آپ نے سوال کیا کوئی ہے جس نے آج نماز جنازہ ادا کی ہو؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں نے نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں نے غریب کو کھانا کھلایا۔ کوئی ہے جس نے کسی بیمار کی تیمار داری کی ہو؟
ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں نے بیمار کی تیمارداری کی۔ پھر پوچھا کوئی ہے جس نے کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں نے کیا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میرا آج روزہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ گویا عبادت، روزہ، خدمت خلق، کسی کی حاجت پوری کرنا، نماز جنازہ میں جانا، عیادت کرنا، یہ معاشرت اور عبادت، خدمت خلق اور عبادت دونوں وصف جس نے اپنے اندر شامل کر لیے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ کے باہر نکلا کہ ایسی جگہ پہ جاؤں کسی کی خدمت کروں کہ وہ نیکی میری ایسی نیکی ہو جو صرف میرے کھاتے میں ہو۔ میں گھر میں گیا، دیکھا وہاں ایک نابینا ضعیف عورت رہتی ہے۔ میں نے سوچا چلو اس مائی کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بدلے جنت لے لوں گا۔ تو میں اس بڑھیا کے پاس، ضعیفہ کے پاس گیا، اسے جا کر کہا اماں آپ کو کوئی خدمت چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، کھانا چاہیے ہو، صفائی چاہیے ہو، پانی چاہیے ہو، جو کچھ بھی آپ کی حاجت ہو، خواہش ہو، میں پوری کیا کروں، آپ مجھے بس بتا دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں بیٹا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، پانی پینا ہوتا ہے، کھانا بھی کوئی اللہ کا بندہ دے جاتا ہے، پانی بھی دے جاتا ہے، صفائی ہے وہ بھی یومیہ ہو جاتی ہے، مجھے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں بیٹھی اللہ اللہ کرتی رہتی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہتی پتہ نہیں بیٹا کون ہے، مجھے اس نے نہ کبھی کچھ بتایا نہ کچھ ذکر کیا، آتا ہے کھانا رکھ جاتا ہے، مٹکا اٹھاتا ہے، کنویں سے پانی بھر کے لا کے رکھ جاتا ہے، صفائی کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کب آتا ہے؟ صبح آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اگلے دن صبح چلا گیا نماز کے بعد، دیکھا صفائی بھی ہو گئی ہے، پانی بھی پڑا ہوا ہے، کھانا بھی رکھ کے آج پھر چلا گیا۔ میں نے کہا اماں آج بھی؟ کہنے لگی ہاں بیٹا وہ صبح فجر سے بھی پہلے آتا ہے۔ کہتے میں اگلے دن فجر سے پہلے جا کے اس کے گھر بیٹھ گیا، بڑھیا کے گھر، دیکھوں کون ہے جو اتنی بڑی نیکی کما کے جا رہا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے، صفائی ہو چکی ہے، پانی کا مٹکا نہیں ہے، میں سمجھ گیا پانی لینے گیا ہے۔ کہتے میں چھپ کے بیٹھ گیا راستے میں، دیکھوں تو صحیح بندہ کون ہے۔ دور سے ایک آدمی سر پہ مٹکا رکھے ہوئے، منہ پہ نقاب لپیٹے ہوئے آ رہا ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا، میں نے نقاب کھینچا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ نیکیوں کا جذبہ تھا، خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ تو یہ خدمت خلق ہونی چاہیے ہمارے اندر، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، محتاجوں کے حقوق، ضرورت مندوں کے حقوق، آس پاس رہنے والوں کے حقوق، یہ جب تک جان نہ لیں تب تک ہم حقیقت میں مسلمان تو دور انسان بھی نہیں، انسانیت دل میں پیدا کریں۔ اور رہی بات ضرورت مندوں کے حوالے سے، میں نے عرض کیا کہ دینا چاہیے، جب کوئی سوال کر لے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دینے کی طاقت نہیں ہے دعا ہی دے دے، اچھا کلمہ دے دے، برا کلمہ نہ دے، ایسی بات نہ کریں جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ ہاں مانگنا اور اس کو پیشہ بنانا یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی اخلاقی دائرے میں، یا تو ارباب اقتدار کی، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی اصول قانون بنائے، جیسے عربوں نے بنا رکھا ہے، وہاں کسی کو اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تب ہی ہوتا ہے نا جب گورنمنٹ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے، تو پھر کوئی بھی ہاتھ پھیلاتا نہیں، بلکہ جرائم ختم ہو جاتے ہیں جب کس معاشرے میں امن اور انصاف آ جائے نا، اس معاشرے میں جرائم رہتے ہی نہیں ہیں۔ جرائم یا ایسے پیشہ وارانہ دھوکے بازی کے ساتھ کمانے کے جو ذرائع ہیں، یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب معاشرے میں امن نہ ہو، انصاف نہ ہو۔ تو ان کا خاتمہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے سامنے جب کوئی ہاتھ پھیلائے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اخلاقی بول بولیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔